بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو, ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. تو جناب آج بڑی مشکل سے میں نے جنید قریشی صاحب کو سمجھ لیں کہ کارنر کیا یا لوکیٹ کیا. ہی واز بزی مین. تو آج مجھے مل کے ہیں. تو آج ہمارا شو جو ہے جنید قریشی صاحب سے ہوگا. جنید قریشی صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو چودھری صاحب. اچھا, اس میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ جنید قریشی صاحب تو اویلیبل ہو گئے, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جنید قریشی صاحب کے ساتھ ہی ہمارا چوتھا پروگرام ہے, اور ہم جو ہے نا ایک ایسے ٹریس کر رہے ہیں کہ جو ہماری یہ اسٹرگل جس کو کہتے ہیں 1988 میں شروع ہوئی, یا جو کچھ ریس نے کیا وہ کیوں کیا, وٹ واز دا بیک گراؤنڈ, اور اس کا کافی مثبت جو ہے نا جنید صاحب آپ کو بھی پتہ ہوگا, کچھ باتیں آپ کو معلوم ہیں کچھ مجھے معلوم ہے, ویری پازیٹیو جو ہے نا اس کا آ رہا ہے. سو فیڈ بیک آ رہی ہے, سو مچ سو کہ ساؤتھ ایشین ٹیررزم کے حوالے سے جو کچھ لوگ یا کچھ ملک اسپیشلی ویسٹرن ملک جو انٹرسٹ رکھتے ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے, اور اس کا علم جنید صاحب کو بھی ہے. دیٹ ایون تو کہ ہمارا جو پروگرام تھا وہ اردو میں تھا, لیکن یہ ہو سکتا ہے نا کہ جو ویسٹرن پاورز ہیں یا دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ٹیررزم کا منبع کہاں ہے. تو اس لحاظ سے ان لوگوں نے ساؤتھ ایشین جو ایکسپرٹس ہیں یا اہل زبان ہیں جو اردو کو جانتے ہیں یا ہندی کو جانتے ہیں, انہوں نے ان کی خدمات حاصل کی ہوں گی یا ٹرانسلیشن کرائی ہوگی, لیکن یہ آپ کو کنفرم ہم کرتے ہیں کہ متعلقہ لوگوں نے رابطہ کیا ہے اینڈ دے وانٹ ٹو ہیئر مور اباؤٹ اٹ, وچ از آئی تھنک ویری گڈ نیوز. اور جنید قریشی صاحب ایک بات اور بھی ساتھ کہوں گا کہ ایک انڈین جو ہے نا ویور ہیں, تو ان کا نام ہے رشی جین میلر, کہاں اکثر ہمارے پروگرام دیکھتے تھے. وہ اس پروگرام کو ان پروگراموں کو بھی جو میرا چینل تھا جو کہ بردر ملک نے پڑوسی ملک نے پاکستان نے بڑی محنت کے ساتھ بند کرا دیا. تو رشی جین جو ہے نا وہاں سے مجھے فالو کرتے آ رہے ہیں, تو میں آپ کوٹ کر رہا ہوں جو کچھ انہوں نے لکھا. تو کہتے ہیں کمال کر دی ڈاکٹر صاحب, 1000 بار جنید صاحب کا شکریہ, ایک دو بار 1000 بار ان کا شکریہ اتنی معلومات دینے پر. یہ پہلی سیاسی بحث ہے جس کو میں نے 2 بار دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکٹ 74 پر آپ نے بات کی ہے, لیکن کیا مجھے اس کی کاپی مل سکتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جنید بھائی کی آئی ڈی چاہیے تاکہ بذات خود ان کا شکریہ ادا کروں. That's a huge compliment to you, Junaid, young man, and I think what you're doing is good. ٹھیک ہے جناب. شکریہ جناب, شکریہ. اچھا, میرے خیال مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ ذرا اونچا بولیں گے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی آ رہی ہے, ٹھہر جائیں. اچھا, تو اس میں جنید صاحب پہ آپ کو پتا ہے کہ وی ور ٹریسنگ ایک بیک ٹو 1970s میں پہنچ گئے تھے, لیکن بیفور اس میں جانے 1970 میں آپ نے ظاہر ہے کہ بات کرنی تھی, کچھ تو بات کی تھی آپ نے عبداللہ اور اندرا جو ہے نا اکورڈ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ نے بات کرنی تھی, لیکن اس میں چاہوں گا کہ اس سے بات کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ 5 اگست آنے والا ہے 2 دن بعد. اس 5 اگست کے سلسلے میں یعنی پاکستان نے برادر ملک نے بڑا اہتمام کیا ہوا ہے, بہت سے لوگ انہوں نے فیلڈ میں چھوڑے ہوئے ہیں, اور یہ بھی ہے کہ بہت سی جو ہمارے جموں کشمیر کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کر رہے ہیں. برطانیہ میں بھی پتہ نہیں کتنی ریلیز یا کتنے ڈیمونسٹریشن ہو رہے ہیں. تو میں کوئکلی چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑا سا کمنٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو فیل آفٹر نیئرلی 1 year. I feel the same. I think میں نے کئی دفعہ کہا ہے, کئی جگہوں پر بھی کہا ہے کہ what happened on 5th of August, I don't agree with it. Any step taken by anyone which divides my homeland, I cannot support that. تو یہ تو نیشنلسٹ لوگوں کا یہ ایک موقف ہونا چاہیے. پاکستان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس سے مجھے تھوڑی حیرت ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو نکلے تھے ہمیں آزادی دلانے کے لیے. تو اگر ہندوستان ہمارے ساتھ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس میں کچھ بدلاؤ کرتا ہے تو یہ تو بقول ان کے یہ تو ہندوستان کی ارینجمنٹس کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو ہندوستان کو قابض کہتے ہیں, یہ تو اس کو غاصب کہتے ہیں. تو کہاں چلے تھے یہ ہمیں آزادی دلانے اور دارالاسلام بنانے, اور آج ہندوستان کو یہ کہہ رہے نہیں جی آپ ان کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جو ہے وہ ویسے ہی کر دیں جیسے پہلے تھی. اگر ویسی کرنی ہے جیسے پہلے تھی تو پھر 1 لاکھ لوگ مروائے کس لیے؟ دیکھیں نیشنلسٹ لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایگری نہیں کرتے ہیں ہندوستان کے اس اقدام سے, ہندوستان کا سپریم کورٹ اس پہ بات کرے گا, جہاں تک مین سٹریم پارٹیز کشمیر میں ہیں وہ بھی اس سے ایگری نہیں کرتی ہیں. اور میرا تو سیدھا سادہ ایک موقف یہ ہے کہ کوئی بھی اقدام
جو میرے ریاست کو الگ کرے گا یا اس کو مزید ڈویژن کرے گا, اس کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا, اس کو میں صرف کنڈیم کر سکتا ہوں. لیکن پاکستانی کس لحاظ سے کنڈیم کر رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. اچھا اب تو کیا کہتے ہیں یعنی کہ پرانی تنخواہ پر تیار ہیں, یعنی جو پہلے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے جو ارینجمنٹ تھے ان کے کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ تھے. لیٹ می جسٹ ڈیفائن کر دوں کہ 370 آرٹیکل 370 اینڈ 35A کو نہیں مانتے تھے, مختلف اس کی ریزننگ تھی ان کی. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کو ارینجمنٹ کو چھوڑیں, وہ ہندوستان کا وہاں پر انتظام ہی نہیں مانتے تھے. ٹھیک, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اسی کو واپس لے آئیں, بحال کر دیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب 5 اگست سے پہلے ہندوستان ان کے نظر میں غاصب بھی تھا, قابض بھی تھا. اب ہندوستان نے, ٹھیک ہے اگر ان کی نظر میں غاصب اور قابض ہے, اس نے اب اپنے قانون میں بدلاؤ لے آئے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ غاصب اور قابض بھی نہیں ہے, لیکن جو پچھلی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ تھی اس کو واپس لے آؤ. تو یہ گول پوسٹ شفٹ کرنے کی جو بات ہے, مطلب یہ تو ہماری آزادی کے لیے نکلے تھے نا, یہ تو مطلب پچھلی دفعہ ہم نے اتنا ڈسکس کیا. تو آپ کا اور میرا ایز نیشنلسٹ پیپل تو ہمارا موقف سمجھ آتا ہے, لیکن پاکستان کا تو سمجھ میں نہیں آتا. پہلے آتا تھا آپ کو؟ پہلے بھی نہیں آتا تھا. نہیں پہلے نہیں آتا تھا, اب مزید انہوں نے اس کو مطلب آپ یہ اندازہ کریں نا کہ یہاں تک کہ جو حریت بھی جب ہم بات کر رہے تھے, حریت بھی یہ کہتی ہے کہ جی ہندوستان نے جو 5 اگست کو کیا غلط کیا, لیکن حریت تو ہندوستان کی سپریمیسی کو ہی نہیں مانتی تھی. تو مطلب ہندوستان جو مرضی کرے, مطلب اگر ان کی طرف سے دیکھا جائے, یہ تو ہماری آزادی کے لیے نکلے تھے, یہ تو ہمیں ہندوستان سے چھڑانے کے لیے نکلے تھے. تو پھر ہندوستان اگر کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس چینج کرتا ہے تو ان لوگوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف جو ڈیموکریٹک فورسز ہے, جو سیکولر فورسز ہے, جیسے کہ نیشنل کانفرنس ہے, جیسے کہ آپ ایک ڈیموکریٹک سیکولر فورس ہے, جیسے کہ میں ایک ڈیموکریٹک سیکولر انسان ہوں, ہم اس پہ کوئی اپنی خدشہ مطلب ظاہر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ ڈیموکریسی اور سیکولرزم کا سپورٹ کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو تھیو فاشسٹ مطلب تھیو اسلامک فاشزم پھیلا رہے تھے کشمیر میں, وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جو ہے یہ غلط ہے؟ اچھا اس میں لیکن اس سے ہم دیکھیں, ابھی تو میں نے جو آج, کیونکہ 5 اگست کل پرسوں آ رہا ہے, یہ جو ہم نے سیریز سٹارٹ کیا, اب ہم پہنچے مڈ 70s میں. جب ہم اس سیریز میں آہستہ آہستہ 2019 پہ پہنچیں گے, تو یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ 5 اگست تک ہم پہنچے کیسے. اور اس لیے یہ رول بھی حریت کا اور پاکستان کا اور ہسٹری کا اسیس کیا جا رہا ہے, اس لیے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے ایٹ دی اینڈ آف دس سیریز کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں, یہ ہم آج یہاں پہنچے کیسے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست پہنچانے تک اس میں کافی حد تک جو پالیسیز ہم پہ مسلط کی گئی پار سے, پاکستان سے, اور جو پھر ان کے پروکسیز نے کام کیا کشمیر میں, اس کا بھی ایک بہت بڑا رول بنتا ہے. اچھا دیکھیے, یہ اس سے بات تو ہم کریں گے انشاءاللہ, بہت سی باتیں ہوں گی, اگر زندگی رہی تو ہم ضرور کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ 5 اگست کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وادی کشمیر میں کیا ہوگا؟ یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کیا ہوگا. مطلب پہلی بات ہے کہ کیا کرفیو لگا, کچھ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 4 اگست 2019 سے لے کر آج تک لگاتار کرفیو لگا ہوا ہے. کیا پہلی بات ایسی بات جی ایسی بات نہیں ہے. اچھا کیسی بات ہے؟ اس وقت سیکیورٹی کنسیڈریشنز کی وجہ سے کرفیو لگا, کافی ٹائم لگا, لینڈ لائنز, موبائل بھی بند رہا, میری نظر میں زیادہ دیر بند رہا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے, اب ہندوستان نے جو کرنا تھا سو کر لیا, اب لیکن لوگوں کی فریڈم آف موومنٹ کو بحال کرنا چاہیے. To my mind and to my feeling that went on a bit too long, but the first restrictions started to lift by the end of August last year, beginning of September. آہستہ آہستہ وہ اٹھا دی گئی ریسٹرکشنز. کچھ ریسٹرکشنز آج بھی ہیں, بٹ یہ کہنا غلط ہوگا کہ پچھلے 1 سال سے کرفیو لگا ہے. اچھا چلیں اس پر ہم ختم کرتے ہیں اس کو, اس پر کہ لیٹس ہوپ کہ کل جو ہے نا کوئی کسی کی جان ضائع نہ ہو. ہاں, جو کچھ میں سمجھتا ہوں, جو دیکھیں جو کچھ بھی ہو, اور اچھی بات ہے کہ جو ویلی میں لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بات کا مطلب اظہار, دیکھیں ایک ڈیموکریسی میں ایک جگہ پر
مختلف رائے رکھنے کا حق سب کو ہے اور مختلف رائے پیش کرنے کا حق بھی سب کو ہے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس سے مطلب اختلاف کرتا ہے وہ ایسے طریقے سے اپنا اختلاف ظاہر کرے, نان وائلنٹلی کرے, پیسفلی کرے, پولیٹیکلی کرے, ڈیموکریٹکلی کرے, اور کچھ بھی ہو لیکن کوئی وائلنس نہ ہو. چلیں آپ ذرا بیک ٹو جو نارمل بات تھی, تو پلیز یہ دیکھیں سب کو پتا ہے کہ اندرا عبداللہ جس کو اکورڈ کہتے ہیں وہ ہوا, اس کے مورکات کی اس کی ریزن کیا تھی بریفلی اگر لوگوں کو بتا دیں. ہاں, پچھلی دفعہ چودھری صاحب ہم 74 کے ایکٹ تک پہنچے تھے, تو اب ہم تھوڑا سا آگے چل رہے ہیں. مین ایشو جو تھے شیخ, جہاں پر آپ نے بات کی, کیونکہ شیخ صاحب اور اندرا کا جو اکورڈ تھا, دیکھیں 2-3 جیو پولیٹیکل ایشو بھی ایک تھا. ایک یہ تھا کہ بنگلہ دیش لبریشن وار کے بعد شیخ صاحب بھی یہ سمجھ گئے تھے کہ شفٹ آف پاور جو ہے سب کانٹیننٹ میں ہندوستان کی طرف ٹلٹ کر گئی ہے. پہلی بات یہ تھی. تو دوسری بات تھی, اندرا گاندھی واز ہیوجلی پاپولر آفٹر دا ون ان بنگلہ دیش, اور شیخ صاحب کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ پاکستان کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے, پاکستان کے اپنے مسائل ہیں. اور پاکستان نے شیخ صاحب کو کچھ کتابیں یہ کہتی ہیں, مطلب ڈفرینٹ اوپینینز ہے, بٹ فاروق عبداللہ صاحب 1974 میں پاکستان گئے تھے, پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر بھی گئے تھے, بٹو صاحب سے بھی ملے تھے. اینڈ اٹ از سیڈ دیٹ بٹو ٹولڈ, فاروق عبداللہ صاحب واز بیسکلی این ایمسری آف شیخ عبداللہ ٹو ٹیسٹ دا واٹرز ان پاکستان, کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا. اینڈ اٹ از سیڈ دیٹ بٹو ٹولڈ مسٹر فاروق عبداللہ کہ شیخ صاحب کو بولیں ہندوستان میں جو ملتا ہے وہ لے لیں, ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ہم یہاں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے لیے جو کچھ ملتا ہے آپ ہندوستان کے ساتھ جو انتظام اور جو ارینجمنٹس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں, ہماری طرف نہ دیکھیں. تو وہ 1000 سالہ جنگ وہ کہاں گئی پھر, جو کہتے کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سالہ جنگ لڑیں گے اور یہ ہماری شہر ہے کیا, شہر ہے کہ وہ جب ہم 70s اور 80s کی بات کریں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ وہ کس طریقے سے پھر سے اوپر آئی. چلیں ٹھیک ہے. وہ شہر, کیونکہ جو کہتے ہیں کہ شہر ہے کہ یہ واحد ملک ہے یا واحد کوئی ایسی چیز ہے جو شہر ہے انسان کے کٹ جائے یا ختم ہو جائے تو کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی, لیکن پاکستان موجود ہے ابھی. چلیے آپ کیا لیا آگے, ٹھیک ہے جی. یہ کشمیریوں کو بیوقوف بنانے کے لیے شاہ آ گیا. یہ پاکستان, یہ کون سا ملک ہے جو شاہ کے بغیر 72 سال سے زندہ رہ گیا. تو لیکن ہاں کچھ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تو کہتے ہیں شاہ آ گیا, شاہ تو ان کے پاس ہے نہیں, اور پھر بھی 72 سال زندہ اس لیے رہ گیا کیونکہ کشمیریوں کا خون استعمال کیا گیا. اچھا. تو بات یہ آتی ہے کہ 5 اگست کے بارے سے بھی دوبارہ 10 سیکنڈز میں بھائی کہا گیا, پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم ان کی آزادی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے خاموشی اس وقت اختیار کی جاتی ہے, ایک آدمی مر جاتا ہے کسی اچھے کاز کے لیے تو اس کے اعزاز میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے. تو کیا ابھی مسئلہ کشمیر فارغ ہو گیا اور اب خاموشی اختیار کی جا رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ یہ نہیں, خاموشی اختیار کرنے کا اقدام جانتا کہ وہ اچھا ہے, لیکن میرا اگر مشورہ یہ ہے یا میری خواہش یہ ہوتی کہ کاش یہ 47 میں خاموش رہ جاتے 22 اکتوبر کو, کاش یہ 65 میں خاموش رہ جاتے, کاش یہ 71 میں خاموش رہ جاتے, کاش یہ 90 میں خاموش رہ جاتے. اگر پاکستان پچھلے 72 سال میں خاموش رہ گیا ہوتا شاید ہم آج آزاد ہوتے. اگر پاکستان نے مہاراجہ کی سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کو وائلیٹ کر کے ہمیں نہ مارا ہوتا, ہمارا ملک نہ چھینا ہوتا, شاید مہاراجہ آزادی نیگوشیٹ کر لیتا ہے ان دونوں ملکوں سے. ان کی خاموشی 72 سال لیٹ آ رہی ہے, اور اب اس لیے آ رہی ہے کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس. اچھا چلیں, سو یو کین کنٹینیو ود یور, آپ جو بیان کر رہے تھے. ہاں, ہم پہنچے تھے 70-75 میں, اور ہم اصل میں یہ جسٹ ٹو ریکیپ اسمال کوئکلی, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پروگرام سٹارٹ اس پہ ہوا تھا حریت کا رول کیا رہا ہے, اور ہم نے ان ایسنس ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اب اس کو اس طریقے سے ہسٹری کو اسیس کریں گے, کیونکہ حریت کہتی ہے ہندوستان غاصب اور قابض ہے اور ہمیں پاکستان کے ساتھ ملنا ہے, تو یہ ضروری ہو جاتا ہے دونوں طرف کا حال دیکھنا اور دونوں طرف کی صورتحال کیا تھی, دونوں ملکوں کا رول کیا تھا.
تو آج میں مطلب 70s کی ہم نے بات کی, 60s کی 50s کی. آج ہمیں تھوڑی سی بات یہ کرنی ہے کیونکہ ہم اس پروگرام کے بعد 90s پہ پہنچیں گے. سو بیچ کا جو ڈیکیڈ رہ جاتا ہے وہ ہے mid 70s until mid 80s, end of 80s, beginning of the 90s, so that we can next time start کہ ملیٹنسی کشمیر میں کیسے شروع کی گئی. تو میں یہاں پر ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس پورے بحث میں کئی دفعہ جہاد استعمال کروں گا, جہاد کا لفظ, لیکن میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ مکہ جو ہے فتح کیا تھا ہجرت کے بعد, تو انہوں نے جہادہ لفظ, انہوں نے ایک سپیچ کی تھی, اس میں جہادہ لفظ استعمال کیا تھا اور انہوں نے جہادہ کا مطلب یہ بتایا تھا, and I'm going to quote, striving for the collective well-being of the whole community consisting of believers and non-believers. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا مطلب یہ بتایا تھا کہ آپ جدوجہد کریں اپنی کمیونٹی, اپنے لوگوں, چاہے وہ مسلمان یا نان مسلم ہو, ان کی بہتری کے لیے. اس کو جہاد کہتے ہیں. تو اس میں تھوڑا اگر ہم آگے چلیں گے, جو لفظ جہادہ ہے یہ جو ہے یہ قرآن میں 41 دفعہ 18 چیپٹرز میں لکھا گیا, اور ہر چیپٹر میں لڑائی کے طور پہ نہیں لکھا گیا, 41 دفعہ لڑائی کے طور پہ نہیں لکھا گیا. اس کے برعکس لڑائی جھگڑے, مار پیٹ, قتل و غیرت کے خلاف قرآن میں 71 دفعہ ذکر ہے. اچھا. تو جب میں یہ, کیونکہ ابھی میں جہاد کی کافی بات کروں گا, I want to make it clear on the onset کہ یہ جو انٹرپریٹیشن ان جہادیوں کی ہے یا ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی ہے یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی ہے, یہ انٹرپریٹیشن جہاد کی ایبسولوٹلی فالس ہے اور غلط ہے. تو سٹارٹ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ آگی کہ جو جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تبلیغ کی تھی وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا یا ان کی سیفٹی کے لیے نہیں تھا, فار دی ہول کمیونٹی. اور دی ہول کمیونٹی, وہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, دیٹ از وہ ریلیونٹ نہیں تھا. تو پھر یہ جو جہاد کیا گیا اس میں تو تھوڑی چھٹی تھی کہ آپ کافروں کو مارے ہیں, تو پھر جہاد نہ رہے گا نا. Yes, to make clear that it is not the jihad as per Islamic belief. یہ انہوں نے اسلام کو استعمال کیا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کو ٹویسٹ کیا. پھر تو اس پھر گوئنگ بیک تو یہ تو پھر جہاد تو ابھی نہیں شروع ہوا نا, یہ تو 22 اکتوبر کو شروع کر دیا, اس کو بھی کافروں کو مارنے آئے تھے وہ. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے بالا کوٹ کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے, جو جیش محمد کے ٹریننگ کیمپس ہیں بالا کوٹ میں, یہ بالا کوٹ میں ہی کیوں ہیں, یہ لاہور میں کیوں نہیں ہے, پشاور میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پہلا پروپیگیٹڈ جہاد سید احمد رائے بریلی کے اور شاہ اسماعیل نے پہلا جہاد وہاں مطلب پروپیگیٹ کیا تھا اور اسلامک واریئرز کو اکٹھا کیا تھا اور ان پہ یہ نعرہ ڈالا تھا کہ یہ جہاد ہے, اور انہوں نے سکھوں کے خلاف 1831 میں بالا کوٹ میں لڑائی کی تھی, اور پھر ہرے بھی وہ بہت بری طرح سے تھے. لیکن اس کا جہادیوں کے لیے مطلب جہادیوں کے لیے اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پہلا سو کولڈ جہاد یہاں لڑا گیا تھا بالا کوٹ میں. تو یہ 47 سے نہیں ہے, یہ 1831 سے, ہمارے اوپر 47 سے مسلط کیا. میں اس میں بیسکلی جب میں کہتا ہوں 47 کا, تو وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی وہ اسلام کے یا مذہب جہاد کے نام پر وہ آئے تھے بچانے کے لیے, مارنے آئے تھے, سیدھی سی بات ہے. تو ہمیں اس میں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا حضور کہ یہ 90 میں یہ کیوں ہوا, یہ کیسے یہاں پہنچے, اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری سمجھنا یہ ہے جو پاکستان کی اسلامائزیشن ہوئی ہے. پاکستان بنا تو اسلامک ایز این اسلامک کنٹری تھا, بٹ پاکستان کی جو ریپڈ اسلامائزیشن ہوئی ہے وہ 70 اینڈ 70s میں سٹارٹ ہوتی ہے. حالانکہ مختلف لوگوں نے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اسلام کو جہاں پر ضرورت پڑی تو استعمال کیا, بٹ ریپڈ اسلامائزیشن جو ہوئی ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہوتی ہے. ضیاء الحق صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ مارشل لاء لگاتے ہیں 77 میں اور پریزیڈنٹ بنتے ہیں 78 میں, اور آپ کا جو بھٹو صاحب کو 79 میں پھانسی لگائی جاتی ہے. اچھا 79 وہ بھی سال ہے جب سوویت انویڈ کرتے ہیں افغانستان میں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں
ضیاء الحق تو کوئی پولیٹیکل فورس تو تھے نہیں, ضیاء الحق ٹینک پہ آئے تھے, جنرل تھے. اب یہ ضیاء الحق اور ضیاء الحق واز اے ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ. تو یہ جو آگی نا یہ سوویت وار افغانستان میں جو سٹارٹ ہوگی, اس سے ایک چیز ہوئی کہ کیونکہ دنیا میں بہت شور تھا کہ ضیاء الحق نے اوورٹیک کیا, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی لگا دی. بٹ جب یہ ہو گیا تو ضیاء الحق کو ایک وہ تنکے کا سہارا مل گیا, اور دو صورت میں مل گیا. ایک یہ کہ وہ اپنا اسلامائزیشن پروسیس امپلیمنٹ کر سکتے تھے پاکستان میں افغان وار کے ذریعے, اور ویسٹ ان کو اسسٹنس بھی دیتا ہے, ویسٹ ان کو پیسے بھی دیتا ہے افغان وار لڑنے کے لیے. اور یہ کیوں ضیاء الحق صاحب کے لیے یہ ضروری کیوں تھا؟ کیونکہ ضیاء الحق صاحب اپنا ایک پولیٹیکل بیس بنانا چاہتے تھے, کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے تعلق تو رکھتے نہیں تھے, اور وہ پولیٹیکل بیس ان کو مل گیا ملاؤں کی شکل میں. ملا جو تھے پاکستان کے, وہ ضیاء الحق صاحب کا پولیٹیکل بیس بن گیا. اور ضیاء الحق صاحب نے, جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ ہم صرف پاکستانی اسکالرس کو کوٹ کریں گے یا سورسز کو کوٹ کریں گے, اب دیکھیں عائشہ جلال صاحبہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں پارٹیسنز آف اللہ, آفیشیل ایسٹیمیٹس انہوں نے نکالے ہیں مدرسوں کے. اب آفیشیل ایسٹیمیٹس پہ بھی آپ نظر ڈالنا, اور جو انکریز ہے اس پہ بھی. 1947 میں پاکستان میں 137 مدرسے تھے, 1950 میں 210 تھے, 1971 میں 563 تھے, 1980 میں 893 تھے, اور 1986 میں 7,000 مدرسے تھے. 7,000 مدرسے آفیشلی, مطلب ان آفیشیل کتنے تھے, بٹ فرام 47 to 86 کہاں 137 اور کہاں 7,000. اچھا پنجابی طالبان وہ بھی بڑی ڈیٹیل میں جو ہے نا, ایک پاکستانی نے لکھی ہے, وہ بھی بڑی ڈیٹیل سے جو ہے نا بتاتا ہے کہ کس کس ڈویژن میں یا ڈسٹرکٹ میں کتنے کتنے مدارس ہیں, کتنے رجسٹرڈ ہیں, کتنے ان رجسٹرڈ ہیں. بڑی, اور اس بیچارے کو بھی بھاگنا پڑا وہاں سے پاکستان سے. 1980 میں 3,186 ٹیچرز تھے ان مدرسوں میں, اور 32,384 اسٹوڈنٹس تھے, اور مطلب یہ 893 مدرسوں میں. اب 6 سال میں وہ 893 سے 7,000 بن گئے. تو یو کین امیجن دی فگرز. اگر 32,000 اسٹوڈنٹ تھے تو اس کو اگر 7 دفعہ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ پہنچ جائیں گے, مطلب یو ول کم ٹو 2.5 لاکھ in 6 years. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز ہوئی, جب افغان وار سٹارٹ ہوا سوویت کا, تو بہت سے افغان جو تھے وہ ریفیوجی بن کے پاکستان بھاگ گئے, جو عام لوگ تھے. اب پاکستان میں بہت سے ریفیوجیز تھے, خاص کر یہ پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں ان کو سیٹل کیا گیا. لیکن کیونکہ پاکستان نے کیا کیا کہ ان کا خیال رکھنے کے لیے, یا ان کو کسی طرح کا کوئی مطلب ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنے کے لیے پاکستان نے تو کوئی اقدام نہیں اٹھائے. تو یہ جو ریفیوجی کیمپس تھے یہاں پر بھی, اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ عائشہ جلال صاحبہ لکھتی ہیں اپنی کتاب میں, یہاں پر بھی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی جہادیوں کی, اور وہ لوگ جو وہاں سے بھاگ کے آئے تھے ان کو جہادی بنا کے واپس بھیجا جاتا تھا کہ یہاں پر تو کچھ نہیں ملے گا, وہیں جا کے لڑو اور جنت میں جاؤ. تو آپ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو جنت میں جانا چاہیے؟ اگر لوگوں کو قتل کر کے کسی کو جنت نہیں ملے گی. اچھا, لیکن یہاں پر 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں, تو آپ اپنا نوٹ یاد رکھیں. بھئی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایز اے ریزلٹ آف سوویت انویژن تقریباً 3.5 ملین ریفیوجیز آئے تھے. ٹھیک ہے جی, پاکستان نے وہ ویلنگلی یا انویلنگلی قبول کیے. ٹھیک, دوسری طرف 3 لاکھ جو ہے نا ریفیوجیز جنہوں نے پاکستان کے لیے 2 بار قربانی دی, جن کو بہاری کہا جاتا ہے, تو وہ 1971 سے لے کر ابھی تک بنگلہ دیش میں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں, ابھی تک وہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں, اور پاکستان نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. ایک بات آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلامائز کیا, ایکسٹریمزم کو پروموٹ کیا جنرل ضیاء صاحب نے, تو ان کی سی بھی تو بڑی اسٹرانگ ہے. یعنی ریفیوجیز کو مارنا اور مسلمانوں کو مارنے کا ایک پاس بڑا ایکسپیرینس ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ جارڈن میں گئے تھے 1970 میں. ویسے پاکستان کے مسلمانوں کے دو مسلمانوں کے ساتھ بہت پیار ہے, یعنی اپیرنٹلی پیلسٹائن یعنی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ پیار ہے, اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ پیار ہے. انہوں نے یعنی بریگیڈیئر ضیاء اس کو بریگیڈیئر تھے,
انہوں نے ٹھیک ٹھاک پینٹی لگائی تھی وہاں کے مسلمانوں کو یعنی پیلسٹینینز کو, اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نے کہا کہ اتنے تو ہم نے 47 سے لے کر نہیں مارے جتنے ضیاء صاحب نے اتنے دنوں میں مار دیے. تو ان کے تو بڑا اچھا ہے کہ پھر اب باقی کثر یہ تھی وہ ان کشمیری مسلمانوں سے نکالتی. یو میں کنٹینیو ناؤ. یس تو نہیں, یہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ضیاء صاحب واز an Islamic fundamentalist from the onset, and this Afghan war ان کے لیے ایک تنکے کا سہارا بن گیا to implement this. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ جو مدرسے تھے یہ اینڈ آف دا ڈے یہ نرسریز بن گئے جہاد کے لیے. اور کیوں ان کو کیوں زیادہ سے زیادہ چلایا گیا, زیادہ سے زیادہ بنائے گئے؟ ایک ISI جو تھی وہ یوز ٹو ہوگی پیسے جو ان کو ملتے تھے, تو جب تک یہ سلسلہ چلے گا تب تک پیسے ملیں گے. کس کو ملتے تھے, کہاں سے ملتے تھے؟ ISI کو امریکہ دیتا تھا نا, CIA دیتا تھا, سعودی عرب بھی تھا غالباً, شاید سعودی عرب بھی تھا, وہ تو اس میں بعد میں آؤں گا, بٹ the biggest chunk came from the Americans. تو اور اس میں ایک چیز اور تھی کہ جو مولوی تھے ان کے لیے بھی it was good for business. اور ایک اور چیز تھی, وہ اس ذریعے سے اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ بنا رہے تھے پاکستان میں. ایک تو ان کا پولیٹیکل کلاؤڈ بن رہا تھا, پیسے بھی مل رہے تھے, اور ISI کی بھی جو امپورٹنس تھی اور پیسہ تھا وہ سب چل رہا تھا. اب دیکھیں, can't that be called, was it not a kind of a proxy war? of course it was a proxy war. پاکستان یہ لوگ خود تو لڑنے نہیں گئے نا. اچھا, انہوں نے تو, میں نے جس طرح کہا, انہوں نے 7,000 مدرسے کھڑے اس لیے کر دیے, یہ نرسریز تھے جہاد کے لیے. یہاں پر بچوں کو, چاہے وہ ریفیوجیز ہوں, چاہے وہ یتیم ہو, کوئی ہو, ان کو قرآن کی ایک وکٹ انٹرپریٹیشن دے کے ان کو بھیجا جاتا تھا جہاد کرنے کے لیے. اور صرف پاکستان سے نہیں, دنیا بھر سے مسلمان بلا رہے تھے یہ لوگ. اور امریکہ اور پاکستان نے مل کے تو اس کو بیچا ایز اے جہاد اگینسٹ دا نان بلیورز. یہ الگ بات ہے. اس طرح کہنا چاہیے کہ قرآن کی انہوں نے وہ ٹرانسلیشن کی یا انٹرپریٹیشن کی جو ان کو سوٹ, ان کے ایجنڈے کو سوٹ کرتی تھی. بالکل جیسے آج ISIS کر رہی ہے. ان کو یعنی کیا کہا جائے, برینڈ واش کیا گیا اور مذہب کے نام پر ان کو دھوکہ دیا گیا. یہ بات کہتے ہیں, وکٹ کہنا شاید لفظ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بریگیڈیئر محمد یوسف صاحب جو ہیڈ آف دی افغان بیورو آف ISI تھے ڈیورنگ دس سوویت افغان وار, رحمان صاحب اس وقت چیف تھے, one of the longest serving ISI chiefs. General Abdul Rahman, yes. Yes, if I'm correct, one of the longest serving chiefs. وہ اپنی کتاب بیئر ٹریپ میں لکھتے ہیں کہ 1983 میں, and I'm not talking about camps جو جہادی رن کرتے تھے جیسے کہ حکمت یار صاحب تھے یا اور جو جماعتیں تھی یہاں پر وہ رن کرتے, no, camps run by the ISI itself جو وہ رن کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ 1987 میں ود ان مین لینڈ پاکستان 7 کیمپ, بڑے بڑے کیمپ ISI خود رن کرتی تھی. اور یہ کہتے ہیں کہ 87 تک ISI نے 80,000 مجاہدین کو ٹرین کیا. 80,000. This is again this, میں نے جیسے پہلے کہا, یہ محمد یوسف صاحب ہیڈ آف دی افغان بیورو آف ISI اپنی کتاب بیئر ٹریپ میں لکھتے ہیں کہ 1987 تک ہم نے 80,000 مجاہدینوں کو ٹرین کیا. ایک جو ہوتا ہے ڈویژن آف آرمی, اس میں تو بٹوین 15 and 20,000 آدمی ہوتے ہیں لوگ, تو اس کا مطلب آپ دیکھ لیں کہ کتنے ڈویژن تیار کیے انہوں نے. یہ تو فرنٹ فورس بن گئی نا پھر بعد میں آرمی کی. اب اسی پہ جب آئیں گے نا, جب انہوں نے اتنے مجاہدین ٹرین کیے, پھر ہمیں یہ دیکھنا ضروری پڑے گا تھوڑی دیر کے بعد کہ ان کا کریں گے کیا, اچار ڈالیں گے جب افغان وار ختم ہو جاتا ہے تو ان کو یہ کیا, مطلب ان کو کیا کریں گے. لیکن تھوڑا سا سورسز, پھر سے تھوڑا سا سورسز پہ آگے تھوڑی بات کرنی ہے. خورشید محمود قصوری صاحب جو فورن منسٹر تھے پاکستان کے بٹوین 2002 and 2007 آئی تھنک, جب تک مشرف صاحب تھے, وہ اپنی کتاب میں نائدر اے ہاک نور اے ڈاگ لکھتے ہیں کہ ضیاء نے سوویت انٹرونشن کو ایکسپلوئٹ کیا اپنی برانڈ آف اسلامائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور سوویت وڈرال جب ہو گیا تو یہ جتنے مجاہد تھے جو مختلف ملکوں سے آئے تھے, ان کو ضیاء الحق نے ایک قسم کا فری لائسنس دیا کہ پاکستان میں مدرسے اور ٹریننگ گراؤنڈز آپ سٹارٹ کریں, اور صرف افغان لوگوں کے لیے نہیں, پاکستانیوں کے لیے بھی. یہ
محمود قصوری صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. اور پھر ضیاء صاحب نے کیا کیا, اگین آئی ایم کوٹنگ فرام قصوری, یہ اب انہی کی کوٹس ہیں سارے. ضیاء نے کیا کیا, ضیاء نے not only did he turn a blind eye to this, he actively promoted this. انہوں نے مجاہدین کی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا, جو اسلحے کی خرید اور فروخت تھی اس کو پروموٹ کیا, اور ڈرگ ٹریفکنگ کو پروموٹ کیا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے ڈرگ ٹریفکنگ, نارکوٹکس کی جو ٹریفکنگ ہے, جو طالبان خاص کر استعمال کرتی ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو مزید سپانسر کرنے کے لیے. سنا کوئی سیکرٹ ادارے بھی کرتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سیکرٹ ادارے بھی کرتے ہیں, کیونکہ اس میں پیسہ ہم نے تو ہماری آرگنائزیشن نے ایک پیپر اس پہ لکھا تھا, حرام منی فار اے حلال کاز. اچھا 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 اچھا. تو ڈرگ حرام ہے لیکن اس کو اگانا, اس کو سیل کرنا, اس کا پیسہ حلال کاز اکارڈنگ ٹو دیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ بوٹی حلال ہے, شوربہ حرام ہے, یہ بات آ گئی. آپ یہی دیکھیں کہ ضیاء الحق صاحب نے انہی دوران کیسے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ پروموٹ کیا. آپ یہ دیکھیں, ضیاء الحق صاحب تھے جنہوں نے ایکڑز آف لینڈ لشکر طیبہ کی اس وقت جو مرکز دعوت الارشاد تھی اس کو مریدکے میں دی اپنا ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے, جہاں آج بھی ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہ جو لشکر کا ہیڈ کوارٹر ہے مریدکے میں, یہ حافظ سید صاحب اپنی باپ دادا کی باغ یا زمینیں بیچ کے نہیں انہوں نے بنایا, یا انہوں نے چندہ جمع کر کے نہیں بنایا, یہ ان کو ضیاء الحق صاحب نے دیا. ایک مدرسے اور ٹریننگ گراؤنڈز یہاں پر اسٹیبلش کرنے کے لیے. اینڈ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, خورشید محمود قصوری صاحب کہہ رہے ہیں, جو پاکستان کے فورن منسٹر رہ چکے ہیں اینڈ اے ویری ایمیننٹ ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں. لشکر طیبہ قائم کرنے کے مقاصد کیا تھے؟ ہاں, اس پہ ہم تھوڑا سا آئیں گے. ایک اور چیز بڑی سمجھنے ضروری ہے کہ کچھ لوگ شاید یہ ویڈیو دیکھ کے پوچھیں گے, ہاں ٹھیک ہے, ضیاء الحق صاحب تو اپنا اسلامائزیشن پروسیس کر رہے تھے, تو یہ پاکستان کا مسلمان کیا کر رہا تھا, یہ پاکستان کا مسلمان کیوں نہیں. مطلب ایک چیز اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ضیاء الحق صاحب کر رہے تھے, اس کو پاکستان میں, سب کانٹیننٹ میں, پاکستان میں خاص کر, اس کو ایک وہ جو خلافت موومنٹ تھی اس کو ایک نئی زندگی دینے کا خواب بھی ابھر آیا. خلافت موومنٹ, جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عثمانی سلطنت جب کرمبل ہو گئی تو آخری سو کولڈ کیلیفیٹ جو ہے ختم ہو گیا, خلافت ختم ہو گئی. اس وقت سب کانٹیننٹ میں یہ آوازیں اٹھی تھی کہ یہاں پر ایک نئی خلافت موومنٹ سٹارٹ ہو. اینڈ ضیاء الحق صاحب in his mind saw himself as the new خلیفہ, کہ میں اس خلافت. اور پھر پاکستان کے جو مولوی تھے, جو جہادی تھے, جو ملا تھے, ان کے ذہن میں بھی یہ سٹارٹ ہوگی کہ پاکستان اب ایک دارالاسلام بنے گا دنیا کا, اور یہاں سے ایک نئی خلافت سٹارٹ ہوگی. تو اس لیے ضیاء الحق صاحب کے اس اسلامائزیشن پروسیس کو جو ملا تھے, جو مولوی تھے, جو جہادی تھے, وہ سارے اس کو سپورٹ. اینڈ سیکنڈ, I must also say that the common man in Pakistan was of course looking towards the barrel of the gun. Zia ul Haq Sahab was a very, Zia ul Haq Sahab did not take human rights that seriously, to put it very. ویسے سنا کہ جو لوگ ان سے اختلاف کرتے تھے ان کو مارتے بھی, ٹریکٹر پہ لگا کر جو کوڑے مارتے تھے, تو جن لوگوں کو لگے ہیں کہتے ہیں کہ کھال بھی ڈھیر لیتے تھے وہ, تو اس سے لوگ ڈرتے بھی بہت تھے. دیکھیے, جس آدمی نے ایک بہت ہی پاپولر اور الیکٹڈ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی ہو ایک شام ٹرائل کر کے, اس آدمی کی مطلب سوچ آپ سمجھ سکتے ہیں. ویسے تو اس سے میں بات میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا, جب اس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ ہو گیا, فیصلہ جیسے بھی سب کو پتا, تو پھر ان لوگوں نے کہا جی اپیل ہوگی, صدر صاحب فیصلہ کریں گے, رحم کی اپیل. تو اس سے پہلے جو بھی آدمی رحم کی اپیل کرتا تو ضیاء صاحب ریجیکٹ کر دیتے تھے اور اس کو پھانسی ہو جاتی تھی. تو سمجھنے والوں نے سمجھ لیا بھی جتنی مرضی یہ اپیلیں کر لے, اس کے نصیب میں پھانسی ہی ہے. ٹھیک ہے, تو صرف یہ نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے پھانسی دی, شاید عام آدمی کو ذوالفقار علی بھٹو نہ ہوتے تو شاید دوسرے لوگوں کو رحم کی اپیل مل جاتی, وہ ان کو معاف کر دیتے. پر اللہ پاک رحم کرے گی, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں.
نہیں اب اس پہ اب آگے چلتے ہیں کہ اب میں نے آپ کو تھوڑا بہت سمجھا کیونکہ ہمارا ٹاپک افغان وار نہیں ہے. افغان وار پہ تو 500 ایپیسوڈز ہو سکتے ہیں. ٹاپک یہ سمجھا کہ ضیاء الحق صاحب ایک اسلامک فنڈامنٹلسٹ آتے ہیں اینڈ 70s میں, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگاتے ہیں, مدرسے قائم کرتے ہیں, ٹریننگ گراؤنڈز قائم کرتے ہیں, اسلامائزیشن کو مطلب امپلیمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں, ملاؤں کو پولیٹیکل سپیس دیتے ہیں تاکہ ان کی اپنی پولیٹیکل لیجٹمیسی بنے, اور مختلف اداروں کو زمینیں دیتے ہیں کہ اپنا آپ جا کے یہاں پر ٹریننگ کیمپ سٹارٹ کریں اور اپنے مدرسے سٹارٹ کریں, اور 7,000 مدرسے 86 میں پاکستان میں بن جاتے ہیں, which is equal to around 2.5 لاکھ اسٹوڈنٹس, 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ اسٹوڈنٹس around 1986. اب now moving a bit forward ہم وہاں پر آ جاتے ہیں جہاں پر یہ افغان وار جب ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر اگلی دفعہ ہم 90s پہ آئیں گے. افغان وار جب ختم ہو جاتی ہے, اگین یہ قصوری صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک نئی پالیسی سٹارٹ ہوئی, اسٹریٹیجک ڈیپتھ. اسٹریٹیجک ڈیپتھ کا ان قصوریز ورڈز اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو مجاہدین ہیں جنہوں نے سوویتس کو نکال دیا, ان کو اب ہم استعمال کریں گے, یہی فتح جو ہم نے افغانستان میں حاصل کی ہے یہی ٹیکنیک استعمال کریں گے کشمیر کو فتح کرنے کے لیے. اور قصوری صاحب صرف یہاں تک نہیں لکھتے ہیں, یہ ضروری ہے ان کے لفظ کوٹ کرنا یہاں پر, بیکاز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کس نے استعمال کیا. وہ یہ کہتے ہیں the mujahideen were used to replicate the same techniques in Kashmir with the support of Pakistani intelligence agencies. اچھا ٹھیک. تو وہ یہ بھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ کس نے کیا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ جب یہ تھوڑی سی بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ وہی ضیاء صاحب ہیں, ان کے دور میں سیاچن پر انڈیا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب لوگوں پہلے تو بتایا ہی نہیں انہوں نے, جب پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا جی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, کیا بات ہو گئی ہے, سیاچن میں تو گھاس بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یعنی امپورٹنس جموں کشمیر کے رقبے کی اتنی ہے کہ وہاں پہ گھاس بھی نہیں ہوتی, تو اگر چلا گیا تو کیا ہو گیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جب انہوں نے اسلامائزیشن شروع کی, اس کے نام پر ایکسٹریمزم کو پروموٹ کیا, لاکھوں کے حساب سے جہادی تیار ہو گئے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ان کو ڈائیورٹ کرنا ہے ٹورڈز کشمیر. ٹورڈز کشمیر. اور آپ اس میں ایک چیز دیکھیں کہ کشمیر میں جو ٹیرورزم ملیٹنسی سٹارٹ ہوئی, اگر آپ کے ویورز یہ سمجھتے ہیں کہ 89 میں جب سوویت نکل گئے افغانستان سے تو وہاں پر افغانستان اور کشمیر کا لنک ختم ہو جاتا ہے, یہ غلط بات ہے. کشمیر کی جو انیشل ملیٹنسی تھی وہ انٹل mid 90s ویری مچ لنکڈ رہتی ہے افغانستان کے ساتھ. اور کس طرح, یہ میں تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے ویور سے, کہ آپ یہ دیکھیں پاکستان جو ہے افغانستان میں انٹل mid 90s حزب اسلامی کو سپورٹ کر رہا تھا افغانستان میں. حزب اسلامی گلبدین حکمت یار کی جماعت تھی. حکمت یار صاحب جو تھے وہ مولانا مودودی کے بہت بڑے فالوور تھے, تو وہ بڑے کلوز تھے ٹو دی جماعت اسلامی تھاٹ. اب کیونکہ پاکستان افغانستان میں حکمت یار کو پروموٹ کر رہے تھے, جماعت اسلامی کے آدمی کو پروموٹ کر رہے تھے, اسی لیے پاکستان کشمیر میں بھی حزب المجاہدین کو پروموٹ کر رہا تھا, سپورٹ کر رہا تھا, وہ بھی جماعت اسلامی کا آرمڈ ونگ تھا. اب لیکن اس میں چینج بھی آتی ہے, اور کیسے چینج آتی ہے؟ چینج یہ آتی ہے کہ جب mid 90s میں دیوبندی اور اہل حدیث سے انسپائر ہوئے ٹیرورسٹ آرگنائزیشنز افغانستان میں فور فرنٹ پہ آ جاتے ہیں, اینڈ دی بگیسٹ ایگزامپل آف دیٹ از the Taliban is a دیوبندی انسپائرڈ گروپ. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب حکمت یار صاحب پھر ایگزائل ہو جاتے ہیں اور طالبان اوورٹیک کر لیتا ہے, یو سی دا سیم شفٹ ان کشمیر. mid 90s میں حزب المجاہدین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیوبندی اور دیوبندی انسپائرڈ گروپس جیسے کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کشمیر میں پھر زیادہ فور فرنٹ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو افغانستان کی پالیسی اور کشمیر کی پالیسی ہے, یہ انٹل دا mid 90s بہت حد تک انٹر ریلیٹڈ رہی تھی.
انٹر ریلیٹڈ اس لیے بھی رہی تھی کہ جب حکمت یار صاحب طاقتور تھے تو ان کے جماعت اسلامی کے لوگ جب زیادہ ضرورت کشمیر میں پڑتے تھے تو وہاں چلے جاتے تھے. جب حکمت یار صاحب طاقتور نہیں رہے, طالبان ابھر آیا, تو طالبان والے لشکر کی مدد کرنے وہاں بھی چلے جاتے تھے یا وہاں سے یہاں بھی آ جاتے تھے. آج بھی آپ یہ دیکھتے ہیں دیٹ ایون امریکن رپورٹس نے کوٹ کیا ہے ریسنٹلی, ایک رپورٹ امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ان کا ٹیررزم پہ ریسرچ کرتا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ لشکر اینڈ جیش آر ہیلپنگ دا طالبان ان افغانستان. تو اس میں آپ تھوڑا سا جب ہم آگے چلتے ہیں, اگین ون کوٹ, عامر میر صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ٹرو فیس آف جہادیز. وہ یہ لکھتے ہیں کہ 1992 میں آئی ایس آئی کے انڈر, آئی ایس آئی کے سپانسرڈ, پاکستان کے مینجڈ 18 ٹیمپرری کیمپس تھے پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں, 13 پرماننٹ کیمپس تھے اور 8 جوائنٹ ملٹری کیمپس تھے. اگین عامر میر صاحب ایک بہت ہی ایمیننٹ جرنلسٹ ہیں پاکستان کے, یہ انہوں نے اپنی کتاب ٹرو فیس آف جہادیز میں لکھا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 1995 میں, اور کیوں میں نے یہ لنک بتایا حکمت یار کا, افغانستان کا, طالبان کا, لشکر کا, جیش کا اور ایچ ایم کا, کیونکہ 1995 میں پاکستانی آفیشلز نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے 20,000 نان کشمیریز ابھی تک ٹرین کیے ہیں افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ کشمیر میں لڑنے کے لیے. تو یو سی ہیئر کہ سورس کیا بتا رہے ہیں آپ؟ یہ ہے عامر میر صاحب اپنی کتاب میں ٹرو فیس آف جہادیز, پیج نمبر 117. تو مطلب ایک پاکستانی کریڈیبل صحافی جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے. Very much credible, very eminent journalist in Pakistan. یہ انہوں نے اپنی, یہ ابھی تک جتنے بھی سورسز ہیں یہ سارے پاکستانی ہیں. تو اس پر چونکہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کریں گے, پھر ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈنکے کے چوٹ پر کہتے ہیں کہ اس ہوم گراؤنڈ ملیٹنسی ہے. نہیں, یہ دیکھیں, یہ اب اگلی دفعہ جب ہم بیٹھیں گے تو ہم تو آف کورس اگلی دفعہ جو کشمیر میں ملیٹنسی, لیکن یہ سمجھنا ضروری تھا کہ just to wrap this up, I don't know کتنا ٹائم ہو گیا. اب چلتے جائیں, کوئی بات نہیں, چونکہ لیٹ شروع کیا ہم نے. What time, how much? چلیں, میں جب ضرورت ہوگی میں آپ کو سٹاپ کر دوں. تو یہ سمجھنا, یہ 2-3 چیزیں سمجھنی, اس سے میں تھوڑا ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہتا تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, بہت سے لوگ جو اس کو سنیں گے شاید وہ بھی جانتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں یہ پاکستان میں یہ کیا ہوا. Why is it, اور وہ ایک الگ بحث ہے, why is it that India became a secular democratic country and why did Pakistan become, such an Islamicized and almost a state sponsor according to many of terrorism. اس کی جو بنیاد ہے وہ ملٹری رول میں بھی ہے, بٹ ایک ریپڈ ٹرانزیشن ہوئی ہے ڈیورنگ ضیاء الحق ٹائم. تو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ جسٹ ٹو ریپ دس اپ, کہ ضیاء الحق صاحب آتے ہیں, افغان وار سٹارٹ ہوتا ہے, ضیاء الحق صاحب دنیا میں ایک ان کو کوئی لیجیٹمیسی نہیں تھی, امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے افغانستان میں ایک پراکسی وار کھیلنے کے لیے. پاکستان جو ہے دنیا بھر سے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ یہاں افغانستان میں کمیونسٹوں کے خلاف لڑو. یہ الگ بحث ہے کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا بھائی کمیونسٹ چائنا ہے, بٹ اس وقت کمیونسٹوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا. تو یہ سارے مختلف مسلمان ممالک سے لوگ آتے ہیں, جن میں اسامہ بن لادن بھی ایک تھے. ویسے میں نے جو میری نئی کتاب آ رہی ہے نا, اس میں میں نے کوٹ کیا ایک پاکستانی صحافی کے مطابق جو اس نے بات کی ہے, ولی خان جو ہے نا بڑے, میں سمجھتا ہوں بڑے پرومیننٹ اور سوچ رکھنے والے ایک سیاستدان تھے. تو انہوں نے ضیاء صاحب کو جو سنایا وہ میں بعد میں کبھی کہوں گا, لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, نن مسلم کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو اس مطلب اس کے بعد دوسرے کے سپورٹ کہاں سے لے رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. تو مطلب یہ کہنا ہے سو مینی کنٹراڈکشنز اس وقت بھی اب بھی پاکستان کی پالیسی میں رہی ہیں, ابھی بھی ہیں. تو پھر جو یہاں پر ایک بات یہ میں کرنا چاہوں گا, بھائی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو گن کلچر جو ایکسٹریمزم اینڈ گن کلچر یہ کس نے انٹروڈیوس کیا, اس پالیسی نے انٹروڈیوس کیا. اور جو اس وقت بھی جو پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں, دیٹ از ڈائریکٹ ریزلٹ آف دیٹ پالیسی. اور ایک بات میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ شاید جو کچھ لوگ سنیں گے وہ یہ سوچیں گے, وہ کہیں گے نہیں جی دیکھیں یہ پاکستان پہ
تھوپا گیا تھا, اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. دس واز ویری ڈفرنٹ دین 9/11 جب امریکہ نے یہ کہا تھا کہ either you are with us or you are against us, and if you're against us we will bomb you back to the stone age. This was very much voluntarily. یہ نہیں تھا کہ امریکہ نے ان کو بندوق رکھی تھی سر پہ اور یہ کہا تھا آپ نے یہ کرنا ہے, نہیں. This was ضیاء الحق کا یہ ایک this was his way of getting into power and staying into power and implementing in Islamization process. تو یہ پاکستان پہ کوئی مسلط نہیں کیا گیا تھا, پاکستان نے voluntarily اس میں حصہ لیا تھا. مجبوری پتہ کیا, مجبوری ضیاء صاحب کی تھی نا, پرسنل مجبوری ضیاء صاحب کی تھی. کریڈیبلٹی انہوں نے بنانی تھی, آپ نے انہوں نے بنانی تھی. انہوں نے پاکستان میں ایک پولیٹیکل بیس بنانا تھا, وہ ملاؤں کا بننا تھا. آپ کو پتا ہے اس وقت PPP was the only or one of the only مطلب established forces in پاکستان. ان کے تو لیڈر کو انہوں نے پھانسی لگا دی تھی. پھر اس میں انہوں نے اسی ملائزم میں سے تو نواز شریف صاحب کی جماعت بھی نکلی نا. نواز شریف صاحب was a protege of ضیاء الحق. He also came through this process. تو یہ مطلب تھوڑا سا اس کو مطلب ایک کنسائز سمرائز مینر میں بولنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ پھر ضیاء الحق صاحب افغان وار سٹارٹ کرتے ہیں. افغان وار میں جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. ان بٹوین افغان وار کو سپورٹ کرنے کے ضیاء الحق صاحب پاکستان میں اسلامائزیشن کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں. ایون ان لا حدود آرڈیننس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں, اس کو لا بناتے ہیں, مدرسے بناتے ہیں, جہادیوں کو, ٹیرورسٹ آرگنائزیشن کو زمینیں, پیسہ اور کوکین اور ڈرگ ٹریفکنگ کی اجازت دیتے ہیں. اب افغان and moving ahead because Afghan war in itself is 10 books. So then Afghan war ends. اور پھر ایک سوچی سمجھی even before that آپریشن ٹوپاک جو ہے, جس آپریشن کے تحت کشمیر میں ملیٹنسی سٹارٹ ہوئی, وہ ڈیوائس تو کیا گیا تھا 84 میں. 84 میں اس بات پہ بات چل رہی تھی کہ یہ افغان وار جب ختم ہوگا تو ہم نے یہ کرنا ہے. اب جب افغان وار ختم ہو جاتا ہے تو یہ اگین بائی مسٹر کسوریز ورڈز, یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت ان کو پھر یہ جو جہادی تھے ان کو پھر آہستہ آہستہ ڈائیورٹ کیا گیا کشمیر میں ریپلیکیٹ کرنا وہ جو افغانستان میں ہوا تھا. اور اس میں 95 میں 20,000 نان کشمیریز انہوں نے ٹرین کر دیے تھے. اور کشمیر کا بھی جو ملیٹنسی تھی جو انہوں نے ہمیں بیچی تھی, آپریشن ٹوپاک کے 3 سٹیجز تھے. پہلا سٹیج یہ تھا کہ کشمیری ینگسٹرز ویلی سے آئیں گے, یہاں ہم ان کو ٹرین کریں گے. دوسرا سٹیج یہ تھا یہاں جب وہ ٹرین کر کے یہاں سے جائیں گے وہ کشمیر میں تخریب کاری کریں گے, بم بلاسٹ کریں گے, لوگ ماریں گے. اور تیسرا سٹیج یہ تھا جب ایڈمنسٹریشن فال ہو جائے گی وہاں پر پاکستان حملہ کرے گا اور پاکستان کشمیر کو آزاد کر دے گا. یہ تو کشمیر سینٹرک ہو گیا. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی پالیسی کشمیر سینٹرک اس معاملے میں نہیں تھی انٹل mid 90s. وہ افغانستان کے جو افغانستان میں کیا ہو رہا تھا اس سے ویری مچ کنیکٹڈ تھی, کیونکہ شروع میں حزب المجاہدین تھا, جماعت اسلامی کی آرمڈ ونگ, اور حکمت یار تھے افغانستان میں. جب حکمت یار نکل گئے وہاں سے اور طالبان ابھر کے اوپر آیا اور دیوبندی مطلب سوچ رکھنے والے وہاں پر افغانستان میں مطلب کنگ میکرز بن گئے, تو کشمیر میں بھی دیوبندی گروپس کی انجیکشن ہوئی اور لشکر اور جیش آئے اور حزب المجاہدین کے مطلب خلاف بھی لڑنے لگے. اس وقت تو بہت سے لوگ لشکر کے بہت سے لوگوں نے حزب المجاہدین کے لوگوں کو بھی مارا تھا. اصل میں دیکھیں بہت سی باتیں جو ہے نا یہ افغان جہاد کو بیسکلی اس کو افغان جہاد کو میں جو کچھ کہہ لیں اس پر تو وہ افغان وار, اچھا اس میں تو بہت سارے لٹریچر اویلیبل ہے. صرف یہ نہیں کہ پاکستانیوں نے لکھا, دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے اور بڑے کریڈیبل سورسز ہیں. میں نے بھی کئی کتابیں پڑھی ہیں اس پر. میرا بھی ایک اپنا ویو ہے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم زیادہ ٹائم جو ہے نا افغان جہاد پر خرچ کریں, یا اسی طرح بنگلہ دیش میں جو ہوا وہ بھی ہم نے اس کو کوشش کیا کہ زیادہ بات نہیں کی. یہ تو صرف اس لیے تھوڑا سا کیا بیکاز اٹ از کنیکٹڈ ڈائریکٹلی ود کشمیر. نہیں اس کا دیکھیں اس کا فرض کیا اگر یہ افغان جہاد نہ ہوتا تو شاید جو کچھ کشمیر میں یہ بھی نہ ہوتا. شاید وہ نہیں ہوتا تو ضرور, لیکن اس پیمانے پہ نہ ہوتا, اس پیمانے یا کچھ کو ڈفرنٹ صورت بنتی جا کر کچھ. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ پاکستانی سوسائٹی متاثر ہوئی ہے,
وہ پورا ساؤتھ ایشیا جو ہے نا بلکہ پوری دنیا جو ہے نا متاثر ہوئی ہے, اس کے بعد بھی اس کو ریپرکشنز اس کی جو ہے نا ابھی تک ہو رہے ہیں. اور ریپرکشنز آج کس طریقے سے ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھیں, ہمارے کشمیر میں تو اور ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پر, جب یہ ہمارے کشمیر میں بہت سے ایسے زیارت ہیں جو بہت ہی ایمیننٹ اسلامک صوفی اسکالرز کی ہیں, ہندوستان میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. آج آپ یہ دیکھیں مطلب ان لوگوں کے جو روح ہے وہ کام جتی ہوگی کہ یہ سوسائٹی پاکستان کی آج کہاں پہنچ گئی ہے کہ سلمان تاثیر کو جس نے گولی ماری اس کی بھی زیارت ہے آج پاکستان میں. ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکے نے اوپن کورٹ میں ایک آدمی کو گولی مار دی جس پہ الزام تھا بلاسفمی کا, اللیجڈلی, ابھی پروو نہیں ہوا تھا, کورٹ میں تھا, اس نے اس کو گولی مار دی. آج یا کل پشاور میں لاکھوں لوگوں کا ڈیورنگ کورونا ایون لاکھوں لوگوں کا جلوس نکلا ہے اس کے حق میں, اور اس کو جو پولیس نے پکڑا ہے لوگوں نے اس پہ پھول نشاور کیے ہیں. مطلب کہاں بلے شاہ کی زیارت, کہاں عبد القدیر جیلانی کی زیارت یا چشتی کی زیارت, اور کہاں یہ قاتلوں کی زیارتیں, قاتلوں کے لیے جلوس. اگین یہ بات یہ ہمیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ایکسٹریمزم کا پھل کیا مل رہا ہمیں. اور اس لڑکے کو اتنے فخر سے وہ جا رہا تھا جیسے ہیرو ہے, اور لوگ کہہ رہے تھے اس ماں کو سلام جس نے اس کو جنم دیا ہے. تو یہ جو تھنکنگ ہے, تو پھر وہی کسی نے کہا تھا, جاوید چودھری پاکستان کے بڑے کریڈیبل صحافی ہیں اور ٹی وی اینکر ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ہو جائے کہ ہر آدمی اپنے حساب سے انصاف دینا شروع کر دے, تو پھر تو اس نے کہا کہ 22 کروڑ جو ہے عدالتیں لگیں گی, جس کے ساتھ آدمی بندوق آئے گی وہ مار دے گا دوسرے کو, یہ کافر ہے یا یہ بلاسفیمی اس نے کر لی ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہی چیز انجیکٹ کی گئی کشمیر میں بھی. کشمیر میں کس طرح انجیکٹ کی گئی آپ شاید جانتے ہوں گے, پچھلی دفعہ بھی آپ کو پہلے پروگرام میں نے بولا تھا, دختران ملت جو ہے, دختران ملت واز اے کانسٹیٹیوئنٹ ممبر آف دا حریت. دختران ملت کیا کرتی تھی؟ دختران ملت بندوق اٹھا کے لڑتی نہیں تھی, وہ یہی کرتی تھی, وہ کشمیر کی جو مائیں ہیں, کشمیر کی جو عورتیں ہیں, ان کو جا کے یہ کہتی تھی کہ اس جہاد میں آپ کا کام, کیونکہ آپ عورت ہیں, آپ بندوق اٹھا کے گرنیٹ اٹھا کے لڑنی, لیکن آپ کا کام یہ ہے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں the motherhood narrative, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو وہ بچے پیدا کرنے ہیں جو یہ جہاد لڑیں گے, اور جب وہ بچے گولی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں کوئی دکھ کا اظہار نہیں کرنا ہے, آپ یہ شہید ہیں, آپ کو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا ہے. اور یہ کریڈیبل سورسز نے لکھا ہے کہ کچھ جگہوں پر کشمیر میں ایسا ہوا ہے کہ جب لڑکے بچے جنہوں نے بندوق اٹھائی تھی جو مارے گئے, ہمارے ہاں کشمیر میں ویلی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کسی کی آمد پہ, تو اس پہ ہم کشمیر میں بادام اور چینی اور یہ آج کل تو چاکلیٹس بھی استعمال کرتے ہیں, وہ اس پہ نچھاور کرتے ہیں. کشمیر میں ماؤں نے جب ان کے بچے جوان بچے کی موت کا درد وہی جان سکتا ہے جس کا جوان بچہ گیا ہوگا, ان ماؤں نے ان کی لاشوں پہ انہوں نے بادام اور مٹھائی بانٹی ہے. تو یہ اسلامائزیشن اس طریقے سے انجیکٹ ہوئی تھی کشمیر میں. جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کشمیری بچوں نے کیوں اٹھائی, کس لیے اٹھائی, یہی تو انڈوکٹرینیشن, یہ جو وہاں پر کشمیر میں بھی کتنے مدرسے ہیں, کشمیر میں ہزاروں انریگولیٹڈ انرجسٹرڈ مدرسے ہیں, کشمیر ویلی میں بھی انریگولیٹڈ انرجسٹرڈ مدرسے, ہندوستان میں کتنے مدرسے ہیں. اس میں تو جنید صاحب بات یہ آتی ہے نا کہ with this indoctrination and this extremism and this mindset, بھئی سکھ, ہندو, پنڈت, دوسرے ڈوگرا وغیرہ دور کی بات ہے یا بدھ سے دور کی بات ہے, عام جیسا ہمارے جیسا جو مسلمان ہے اس کے لیے بھی جگہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو پھر یہ دیکھیں نا, پھر بات یہی آتی ہے کہ پھر یہ کہاں سے شروع ہوا سارا. تو آپ مجھے بتائیں, جو NC نیشنل کانفرنس کے جو ورکر تھے وہ کشمیری مسلمان تھے نا, ان کو بھی مارا گیا. جب ہم بات کرتے ہیں کشمیری پنڈتوں کی تو ہم یہ بھول جاتے ہیں, اور ان کو تو ایک سازش کے تحت مارا گیا, قتل کیا گیا, ان کے گھر جلائے گئے. لیکن اسی دور میں نیشنل کانفرنس کے کتنے لوگ مرے, کیونکہ وہ سیکولر ڈیموکریٹک فورس تھے کشمیر میں, ان کو بھی مارا گیا.
اور یہاں تک کہ پھر وہ آپ کو برا لگتا ہے, آپ کی پرانی جماعت پہ بات کرتا ہوں میں کبھی کبھی, بات یہ ہے کہ آپ کی جو جے کے ایل ایف تھی ostensibly I'm saying this and I am stressing on the word ostensibly, seemingly it was a secular group. حالانکہ جے کے ایل ایف نے سب سے زیادہ پنڈت مارے ہیں, but ostensibly because its name was Jammu Kashmir Liberation Front, politically یہ یو کے میں بھی قائم تھی, تو ostensibly اس کو شروع میں پیش کیا گیا یہ سیکولر جماعت ہے. سب سے زیادہ پنڈت, لیٹ می کلیئر دیٹ, جے کے ایل ایف کے لوگوں نے مارے. لیکن بعد میں جب ایچ ایم آئی, حزب المجاہدین آئی کشمیر میں, حزب المجاہدین نے جے کے ایل ایف کے لوگ مارے. یہ جو یاسین صاحب آج یہ کہتے ہیں کہ سیز فائر کے بعد بھی میرے اتنے لوگ مارے گئے, وہ ہندوستان نے نہیں مارے, وہ لشکر جیش اور حزب المجاہدین نے مارے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بات کر دی ہے جے کے ایل ایف کی, ظاہر ہے کہ میں بھی جو جے کے ایل ایف کے میں نے کئی بار کہا تھا کہ اس گناہ میں میں بھی شامل ہوں جنہوں نے یہ جے کے ایل ایف بنائی تھی. ٹھیک ہے, 1977 کی بات ہے, بنی تھی برمنگھم میں. اور اس میں ویلی آف کشمیر میں کتنی سیکولرزم تھی دیٹ آئی ڈو ناٹ نو. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ برطانیہ کی آتا ہے کہ میجورٹی جو تھی نا, اوور ویلمنگ میجورٹی, وہ سیکولر مائنڈڈ تھی. یعنی ایک آدھ تک, یعنی سب نہیں, ان کو بھی ویسے اب جب دوبارہ انالائز کرتے ہیں نا, نظر آتا ہے کہ ان کی بھی نیشنلزم جو تھی وہ مسلم نیشنلزم تھی. یعنی اسلام کے جو ہے نا اس کی نظر سے دیکھتے تھے ہر چیز کو. لیکن کچھ جینوئن جو ہے نا سیکولر مائنڈڈ لوگ تھے, لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی انہوں نے اس کو امام اللہ خان نے کیا تھا, لمبی کہانی ہو جائے گی, انہوں نے کہا تھا جی یہ کمیونسٹ ہیں, یہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں ہم جیسے لوگ بھی استعمال ہو گئے اور ایک نقصان ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیکولر کریڈینشیلز تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ویک تھے جے کے ایل ایف کے اندر, وہ سیمنگلی تھے. اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو جے کے ایل ایف, کیونکہ جب ہم ملیٹنسی پہ آئیں گے تو پہلی جماعت تو جے کے ایل ایف ہی تھی. جے کے ایل ایف کے اگین, جے کے ایل ایف کو بندوق کس نے دی, جے کے ایل ایف کو پیسے کس نے دیے, جے کے ایل ایف کو ٹریننگ کس نے دی, اگین یہ وہی لوگ تھے. پھر مجھے جو ٹائم ہو رہا ہے پھر مجھے کہا جائے گا جی جے کے ایل ایف پر جب بات آتی ہے تو شبیر آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا, یہ کچھ چیزیں آج جو ہم نے کور کی ہیں وہ بیسکلی نیکسٹ فیز کی تھی, لیکن ہم نے کچھ کو ان کو ٹچ کیا. ہم نے ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دی ہے. سمری کے ٹائپ پہ میں یہی بتانا چاہوں گا. آپ جب آپ کہہ رہے ٹائم, ہم نے جب یہ اسلامائزیشن, افغان وار اور یہ مجاہدین ڈسکس کر لیے, اگلی دفعہ ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کشمیر میں ملیٹنسی کیسے سٹارٹ ہوتی ہے, اور جب ملیٹنسی سٹارٹ ہوتی ہے, اور تب ہم اب 4 ایپیسوڈ کے بعد پہلی دفعہ اس بات پہ آئیں گے کہ حریت بنائی جاتی ہے. اس میں لیکن بیسکلی میں جو چاہوں گا وہ اس طریقے سے, کچھ تو ہم نے جو محرکات تھے وہ دیکھ لیے کہ کس طریقے سے ضیاء صاحب نے اپنی کریڈیبلٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جو ہے نا کہنے تو حکومت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بہت سے اقدامات کیے, اس کا ذکر کر لیا آپ نے, دنیا جانتی بھی ہے. پھر کس طریقے سے افغان جہاد جو ہے نا, یہ پراکسی وار کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں, وہ استعمال ہوئی, کس طریقے سے ایکسٹریمزم کو جو ہے نا پروموٹ کیا گیا, اس کا کس طرح اثر پڑا مختلف جگہوں پر, ساؤتھ ایشیا میں بھی اور کشمیر میں بھی. پھر جب افغان جہاد, جہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ جب افغان جہاد جو ہے نا ایک لحاظ سے ختم ہو گیا, لیکن ختم نہیں ہوا, بیسکلی اس کا دوسرا فیز شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی, اس کا طالبان کا فیز سٹارٹ ہو گیا. افغانستان میں سول وار سٹارٹ ہو گئی تھی اور پاکستان کوشش کر رہا تھا. پہلے تو انہوں نے حکمت یار کو بیک کیا, جب انہوں نے دیکھا یہ نہیں چلے گا تو انہوں نے طالبان کو بیک کیا. پھر دیکھنا, پھر بات یہ آتی ہے نا کہ یہ کہتے ہیں جی یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے, ایک لفظ ہم یوز کر لیتے ہیں وہ جی پراکسی وار کے نتیجے میں یا افغان جہاد کی وجہ سے فتح ہو گئی. فتح کس جگہ ہوئی ہے مجھے تو پتہ نہیں, نظر نہیں آتا. کابل تباہ ہے, بڑے بڑے شہر سارے ان کو تباہ ہیں, ریفیوجیز ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, دہشت گردی عام ہے. تو یعنی فتح کس کو ہوئی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے, جو گریو یارڈ کا پیس ہوتا ہے نا وہ وہاں پر ہے. یہ بات ہے نا, کیونکہ ہم فتح کا بڑا عجیب سا کرتے ہیں جی, سپر پاور کو ہم نے شکست دے دی, کس نے دی ہے. پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ پھر جب ہم نے دیکھا بھی یہ ٹینس آف تھاؤزنڈز آف جو ملیٹنٹس ہیں, اب ان کا کیا کیا جائے.
That is where when you start کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے, ان کو کہاں ڈیورٹ کیا جائے. آپ نے ایک بات کی تھی کہ جہاد جو تھی اور جو ابھی تک چل رہا ہے, ایک بات یاد رکھیں, یہ جن لوگوں نے یہ جہاد شروع کیا تھا یا جو لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, as far as they are concerned, جہاد ایک لمیٹڈ پیریڈ نہیں ہے, it has to go on. وہ یہ آج میں نے کیا ہے, اس کے بعد میرے بچے جو ہیں وہ اس جہاد کو پروموٹ کرتے رہیں گے. وہ جب تک نان مسلم ہیں ان کے خلاف جہاد کریں گے. جب نان مسلم ختم ہو جائیں گے پھر آپ اور ہم جیسے مسلمانوں کے خلاف ہوگا کہ ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں. سو دس اور ویسے یہ کون سا مطلب جہاد کا تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا, مطلب یہ پھر ایک اسلامک بحث ہو جائے گی, بٹ ان ایسنس جسٹ ٹو کم بیک ٹو دس, کون سا جہاد ہے جو ڈرگ کے پیسوں پہ ہوتا ہے؟ کون سا جہاد ہے جو بچوں کو کوکین پلا کے ہوتا ہے؟ کون سا جہاد ہے جس کے پیسے سو کولڈ کافر ملک کے انٹیلیجنس ایجنسیاں دیتی ہیں؟ کون سا یہ جہاد ہے جو ایک ملٹری جنرل اپنے اسلامائزیشن پروسیس کے لیے, اپنی فنڈامنٹلزم کو قائم کرنے کے لیے, اپنی پاور کے لیے لوگوں پہ مسلط کرتا ہے؟ کون سا جہاد ہے کون سا جہاد ہے جو نیشنل کانفرنس کے ورکروں کو اور کشمیری پنڈتوں کو قتل کرتا ہے؟ اچھا آپ ایسا کریں, جو ڈیٹا کرنا نا جو میں آپ کو پہلے کہتا ہوں, آپ اس کے جو راشنل آف دس اور کتنے جو ہے نا جو نان مسلم کے ساتھ کیا ہوا, پنڈتوں کے ساتھ کیا ہوا, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, امپیکٹ آف پر بفور وی کم ٹو اورید کانفرنس, وہ تو بعد میں بنی ہے نا. واٹ واز دی امپیکٹ آف دی کامن پیپل ان جموں کشمیر؟ جو پہلا بلاسٹ میرے خیال میں 88 نومبر میں ہوا تھا, 31 جولائی 1988. اچھا 31 جولائی 1988 میں جو ہوا تھا. اگلی دفعہ وہاں سے سٹارٹ کریں. نہیں ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہیں, اب ہم آپس میں بات کریں گے دوبارہ, ٹھیک ہے نا. میرے خیال میں اجازت لینی چاہیے, کافی لمبا ہو گیا پروگرام, اور آپ کو پتا کہ مجھے کسی جگہ جانا بھی تھا, لیکن بیکاز آف یور پروگرام آپ ایک جا رہے تھے موشن میں آپ کو موشن نہیں توڑنا چاہتا تھا, اور بہت سی باتیں جن میں لقمہ دے سکتا تھا یا سوال کر سکتا تھا, لیکن میں نے کافی بات لمبی ہو جائے گی. تو ناظرین آپ نے پروگرام سنا, کم سے کم میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا, کم سے کم آپ کو ایک نیا پرسپیکٹو ملا ہوگا. I don't expect you to agree with everything what we have said, لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ it will be give you some thinking, some material کہ آپ سوچیں گے بھی کیا ہوا تھا, افغانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, and why it happened and why it is happening now. I leave it at that, and I hope to somehow get hold of Junaid Qureshi in a near future, maybe in next 2-3 days or 4 days. میری جو آپ لوگ ریسرچ بھی بہت کرتے ہیں, جب تک آپ کی ریسرچ مکمل نہیں ہوتی تو آپ میرے قابو نہیں آتے, تو اس طرح سے نہیں, I will must give you guidance. چودھری صاحب ہم یہاں پر کوئی ایسے ہی ہوا میں بات کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں. آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, آپ نے اتنی جگہ پر بات کی ہے. ہم وہ جس طرح آپ نے ان کو بڑا اچھا نام دیا ہوا ہے, فٹ سولجرز, میں نے ان کو کیڑے مکوڑوں کا نام دیا ہوا ہے. ہم ان کی طرح مطلب کسی ہسٹری کا کچھ پتہ نہیں, پولیٹیکل کا کچھ پتہ نہیں, مذہب کا کوئی پتہ نہیں, اور اٹھ کے کسی کو گالی دے دیتے ہیں, ماں بہن کی گالیاں دے دیتے ہیں, الزام لگا لیتے ہیں. آج ہو صبح را کا ایجنٹ بن جاتا ہے, شام کو CIA کا, پھر موساد کا, پھر ISI کا. اس طرح بحث نہیں ہوتی, اس طرح قوموں کا ہسٹری کا احتساب نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس معلومات نہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے, چاہے ہمیں ہفتہ لگے 2 ہفتے لگے, لیکن ایک فل طریقے سے معلومات ہو کے لوگوں کی سوچ میں, لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ کرنا ہے. ہم یہاں پر کسی کو گالی یا الزام دینے کے لیے نہیں بیٹھے, ہم انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو میرا انٹرسٹ ہے, جو یہ سیریز شروع کی تھی, میرا انٹرسٹ صرف یہ نہیں کہ یہ انالائز کرنا ہے کہ what was the reason behind this. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ how to eradicate this terrorism. Yes. ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ it's not for my sake, for the sake of peace and stability and for the common and interest of the common people there. And interest of not only the common people in Kashmir, interest of the common people in Kashmir, in India, and the common people in Pakistan. And South Asia میں کہتا ہوں, South Asia میں, ٹھیک ہے. جو پھر یہ نہیں دیکھیں, میرے پاس بھی کافی چیز ہے, میں بھی بہت پڑھتا ہوں. میں نے زیادہ, چونکہ آپ باتیں کر رہے تھے تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے, یو آر ینگ مین, آپ کیری آن کریں. میرے پاس اس کو تو یہاں سامنے کتابیں پڑھی ہوئی. ابھی میں نے ایک دیکھا تھا, میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ سلیم شہزاد جس کو مار دیا گیا تھا انسائڈ طالبان, سوری انسائڈ القاعدہ, زبردست کتاب ہے, وہ بھی کبھی پڑھ لیں. جو اسی طریقے طالبان کے بارے میں جو کتابیں آئی ہوئی ہیں, سینڈی گال کی کتاب ہے, بڑی اچھی کتاب ہے.
اور 2-3 اور نام اس کو یاد نہیں آ رہے مجھے, بڑی اچھی کتابیں. کتابیں بہت ہیں, ویسٹرن رائٹرز کی بھی بہت ہیں, لیکن ہم نے شروع میں کیونکہ فیصلہ کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ لوگ پھر سے اس میں کوئی بات کریں تو ہم پاکستانی سورسز کو صرف کوٹ کریں گے. اور ویسے ٹھیک ہے, اسی پر ختم کرتے ہیں. لیو ایٹ دیٹ اینڈ I will of course speak to each other very soon. ناظرین, اگر ہماری کوئی بات بری لگے تو پلیز اس کو دیکھیں کہ ہم نے انالائز کیا according to our understanding. ٹھیک ہے جی, you have right to disagree with us. Do ask us questions. I leave it at that. ہماری طرف سے خدا حافظ.